السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی شہزادہ سہراب۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ شہزادی بادشاہ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ لاڈ کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہزادی ضدی طبیعت کی ہو گئی۔ وہ بات بات پر ضد کرتی۔ دن گزرتے گئے اور جوان ہو گئی، لیکن اس کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ انہی دنوں ملک میں ایک جادوگر آیا۔ شہزادی اس سے جادو سیکھنے لگی۔ وہ بہت جلد اس فن میں ماہر ہو گئی۔ جادوگر کچھ دن یہاں رہ کر کسی اور ملک میں چلا گیا۔ ایک دن شہزادی محل کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ کھڑکی کی باغ کی جانب کھلتی تھی۔ اسی دوران ایک پرندہ آ کر درخت کی ٹہنی پر بیٹھ گیا اور درد بھرا گیت گانے لگا۔ شہزادی پرندوں کی زبان سمجھتی تھی۔ اس نے یہ گیت سنا تو سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس پرندے کو پکڑ کر لائیں۔ سپاہیوں نے جال ڈال کر اس پرندے کو پکڑ لیا اور ایک پنجرے میں ڈال کر شہزادی کے سامنے پیش کر دیا۔ شہزادی نے پرندے سے اس کا نام پوچھا تو وہ بولا، مجھے بلبل کہتے ہیں۔ تم اتنا دردناک گیت کس کے لیے گا رہے تھے؟ شہزادی نے پوچھا۔ وہ پرندہ بولا، شہزادی، ایک شہزادہ تھا جس کا نام شہزادہ گل تھا۔ اس نے شہزادی صنوبر کے لیے، بس وہ اتنا ہی کہہ پایا کہ غش کھا کر گرا اور مر گیا۔ شہزادی کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ اب وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب ہو گئی کہ گل نے صنوبر کے لیے کیا کیا۔ اب جو بھی پردیسی اس ملک میں آتا، اس کے حکم سے اسے گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جاتا اور شہزادی اسے سوال کرتی کہ بتاؤ، گل نے صنوبر کے لیے کیا کیا؟ جب وہ پردیسی اس سوال کا جواب نہ دے پاتا تو شہزادی اسے جادو کے زور سے گھوڑا بنا دیتی۔ اس ظلم کو دیکھ کر بادشاہ بہت کڑتا، کیونکہ وہ بہت رحم دل تھا۔ اس نے شہزادی کو بہت سمجھایا کہ مسافروں پر اسے ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن شہزادی ضد کی پکی تھی، وہ نہ مانی۔ لیکن باپ کی وجہ سے اس نے یہ ضرور کر دیا کہ ایک نکارہ شہر سے باہر رکھوا دیا۔ اب جو لوگ بھول چوک سے اسے بجا دیتے تو شہزادی کے سپاہی انہیں پکڑ لاتے اور شہزادی کے سامنے پیش کر دیتے۔ جو لوگ اسے بجائے بغیر شہر میں آ جاتے انہیں کچھ نہ کہا جاتا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی مسافر اس مصیبت میں پھنستا ضرور۔ بادشاہ کو یہ غم کھا گیا اور وہ اسی غم میں مر گیا۔ اس کے بعد شہزادی ملکہ بنی، لیکن پھر بھی وہ اس ظلم سے باز نہ آئی۔ شہزادہ سہراب نے جب بڑھیا کی زبان میں یہ واقعہ سنا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اس مصیبت سے بچ گیا۔ اب اس نے بڑھیا سے اجازت چاہی تاکہ وہ اس بات کا پتہ لگا سکے کہ شہزادہ گل کون تھا، شہزادی صنوبر کون تھی اور شہزادہ گل نے صنوبر کے لیے کیا کیا۔ بڑھیا نے اسے دعائیں دیں اور رخصت کیا۔ شہزادہ سہراب قلعہ کی دیوار پھلانگ کر دوسری طرف کود گیا۔ اس کا گھوڑا اسی جگہ گھاس چر رہا تھا جہاں اس نے اسے چھوڑا تھا۔ شہزادہ جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ کئی دن کے سفر کے بعد شہزادہ سہراب ایک جنگل میں پہنچ گیا جو بہت ہی سرسبز و شاداب تھا۔ شہزادے نے سوچا یہاں کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ اس نے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک خوفناک بھیڑیے پر پڑی جو کسی شیر کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ شہزادے نے جھٹ تیر کمان سنبھالا اور نشانہ باندھ کر تیر چھوڑ دیا۔ نشانہ صحیح لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑیا ختم ہو گیا۔ دور ایک ٹیلے پر شیرنی کھڑی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی دور تھی اور بھیڑیے سے اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتی تھی۔ اس نے جب شہزادہ سہراب کو تیر سے بھیڑیے کا نشانہ لگاتے دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ بھیڑیے کے مرتے ہی وہ دوڑ کر اپنے بچوں کے قریب پہنچی اور زبان سے انہیں چاٹنے لگی۔ اس کی احسان مندانہ نگاہیں شہزادے پر جمی ہوئی تھیں جو گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے آگے جانے لگا تھا۔ شیرنی دوڑتی ہوئی شہزادے کے قریب آئی۔ اسے دیکھ کر گھوڑا ہنہنانے لگا اور دونوں پاؤں پر کھڑا ہو گیا، لیکن ڈر کر دوڑا نہیں۔ شہزادے نے بھی تیر کمان پر چڑھا لیا کہ اگر شیرنی حملہ آور ہونے لگے تو اسے نشانہ بنایا جا سکے۔
لیکن قریب پہنچ کر شیرنی ممنون نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، شہزادے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم تو میرے محسن ہو، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ شہزادے نے جو شیرنی کو انسانوں کی طرح باتیں کرتے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا اور بولا، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ ایک ظالم سے مظلوموں کو بچایا ہے اور یہ میرا فرض تھا۔ شیرنی بولی، شہزادے، تمہارا اعلیٰ ظرف ہے جو تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ مجھ پر جو تم نے احسان کیا ہے میں اسے ساری زندگی نہیں بھول سکتی، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میں بھی تمہارے کسی کام آؤں۔ تم میرے جسم سے کچھ بال توڑ کر احتیاط سے اپنے پاس رکھ لو، اور جب بھی کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو ان بالوں کو سورج کے سامنے کر دینا یا ان بالوں کو آگ میں ڈال دینا، میں فوراً تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گی۔ شیرنی کی باتیں سن کر شہزادے نے اس کے کہنے کے مطابق عمل کیا اور شیرنی کے کچھ بال توڑ کر احتیاط سے جیب میں رکھ لیے اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ابھی یہ جنگل ختم نہیں ہوا تھا کہ شہزادے کو ایک چشمہ نظر آیا۔ شہزادے نے گھوڑے کو اس کنارے پر جا کھڑا کیا اور چشمے کے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھویا اور اپنی پیاس بجھائی۔ گھوڑے نے بھی خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ شہزادے نے جنگلی پھل توڑ کر کھائے اور ایک درخت کے نیچے رات گزارنے کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد نیند نے اسے آ لیا اور وہ گہری نیند سو گیا۔ کوئی آدھی رات کا وقت ہوگا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ درخت پر پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید کچھ پرندے آ کر درخت پر بیٹھے تھے۔ اس نے کروٹ بدل لی تو پرندوں کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ وہ انسانوں کی طرح باتیں کر رہے تھے۔ شہزادہ حیران تھا اور سوچ رہا تھا، خدایا، یہ کیا اسرار ہے؟ اس جنگل کے درندے پرندے انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، وہ پرندے انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، پھر وہی پرندے اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ یہ آدمی جو درخت کے نیچے سو رہا ہے کسی ملک کا شہزادہ معلوم پڑتا ہے۔ نر نے کہا، ہاں، یہ شہزادہ سہراب ہے جو کہ اپنے بھائیوں کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے، لیکن اس کے بھائیوں کو ملکہ نیلم نے جادو سے گھوڑا بنا دیا ہے۔ اب یہ شہزادہ اس ملکہ کے سوال کو حل کرنے کے لیے شہزادہ گل اور شہزادی صنوبر کی تلاش میں نکلا ہے تاکہ معلوم کر سکے کہ شہزادے گل نے شہزادی صنوبر کے لیے کیا کیا ہے۔ مادہ بولی، تو کیا اس شہزادے کو معلوم ہے کہ شہزادہ گل اور شہزادی صنوبر کس ملک میں رہتے ہیں؟ نر نے کہا، نہیں، اس بیچارے کو پتہ نہیں۔ دراصل شہزادہ گل اور شہزادی صنوبر 7 سمندر پار ایک ہی ملک میں رہتے ہیں۔ مادہ بولی، پھر تو بیچارے کے لیے وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ نر نے کہا، مشکل تو ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اگر یہ شہزادہ ہمت سے کام لے اور بحیرہ کلزم کے کنارے پہنچ کر کسی طرح ہوائی گھوڑے کو پکڑ لے جو کہ ہر مہینے کی 14 تاریخ کو سیر کرنے کے لیے سمندر سے نکلتا ہے، تو اس کے لیے 7 سمندر پار پہنچنا کوئی مشکل نہ ہوگا۔ وہ گھوڑا شہزادے کو چند گھنٹوں میں 7 سمندر پار لے جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں پرندے اس درخت سے اڑ گئے۔ شہزادہ سہراب ان پرندوں کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا۔ وہ اٹھا اور سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ صبح سویرے گھوڑے پر سوار ہو کر بحیرہ کلزم کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک بہت سے جنگلیوں نے چیختے چلاتے ہوئے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شہزادہ بہت بہادر تھا۔ اس نے تلوار نکالی اور جنگلیوں پر پل پڑا۔ بہت سو کو زخمی کیا۔ کئی ایک اس کے ہاتھ سے مارے گئے لیکن ان کی تعداد کم نہ ہوئی۔ اگر ایک جنگلی مارا جاتا تو اس کی جگہ اور 2 لے لیتے۔ کئی گھنٹوں کی لڑائی کے بعد شہزادے کا جسم تھک کر چور ہو گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے دور جا گری۔ ان جنگلیوں نے شہزادے کو گھوڑے سے نیچے کھینچ لیا اور گھسیٹتے ہوئے اپنی بستی میں لے آئے اور ایک سوکھے ہوئے درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ چونکہ شہزادے کے ہاتھوں بہت سے جنگلی مارے جا چکے تھے، اسی لیے ان کا غصہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ وہ لوگ خوفناک چیخیں مارتے ہوئے شہزادے کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے نیزے تھے۔ چکر لگاتے ہوئے جب بھی کوئی جنگلی اس کے قریب سے گزرتا تو وہ نیزے کی نوک شہزادے کے جسم میں چبھوتا۔ شہزادے کا جسم لہو لہان ہو چکا تھا لیکن وہ بے بس تھا کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ ان جنگلیوں نے شہزادے کے چاروں طرف لکڑیاں جمع کرنا شروع کی۔
یہ دیکھ کر شہزادے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور موت اسے اپنے سامنے نظر آنے لگی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ جنگلیوں کا سردار ایک مشعل لے کر آگے بڑھا اور وہ مشعل اس نے لکڑیوں پر ڈال دی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لکڑیوں نے آگ پکڑ لی۔ جوں جوں آگ کے شعلے شہزادے کے قریب آنے لگے تو مارے خوف کے اسے اپنی نبض ڈوبتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اب اس کے کپڑوں نے بھی ایک طرف سے آگ پکڑ لی اور اس کا جسم جھلسنے لگا۔ دہشت کے مارے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ شعلے جب شہزادے کی جیب تک پہنچے تو اس میں رکھے ہوئے شیرنی کے بال جل گئے۔ بالوں کا جلنا تھا کہ چاروں طرف شیروں کی دھاڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں شیر اور شیرنیاں ان جنگلیوں پر پل پڑے اور انہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ وہ شیرنی جس نے شہزادے کو اپنے بال دیے تھے، شہزادے کے قریب پہنچ کر اس نے اس کی رسیاں کاٹ دیں اور اسے درخت سے آزاد کیا اور شہزادے کے کپڑوں کو اپنے منہ میں پکڑ کر اسے اٹھا کر آگ سے باہر لے آئی۔ شہزادہ اب بھی بے ہوش پڑا تھا۔ شیرنی نے اس کے جلے ہوئے حصوں پر زبان پھیرنا شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے شہزادے کے زخم بھر گئے اور جب اسے ٹھنڈک محسوس ہوئی تو وہ ہوش میں آنے لگا۔ یہ دیکھ کر شیرنی غائب ہو گئی اور پھر پلک جھپکتے ہی دوبارہ لوٹ آئی۔ اب اس کے منہ میں شہزادے کے لیے نئے کپڑے تھے۔ شہزادہ پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد چاروں طرف ان جنگلیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں اور بہت سے شیر اور شیرنیاں ادب سے اس کے گرد جمع تھے۔ اب اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ان جنگلیوں کے ہاتھوں وہ کس طرح بچا۔ اس نے شیرنی کا شکریہ ادا کیا تو شیرنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ غائب ہو چکی تھی۔ شہزادہ سہراب نے کپڑے تبدیل کیے اور تیز تیز قدموں سے اس جگہ سے نکل آیا کیونکہ یہاں ان جنگلیوں کی لاشیں بری طرح بکھری پڑی تھیں۔ جب وہ اس بستی سے باہر نکلا تو اسے اپنا گھوڑا ایک جگہ گھاس چرتا ہوا نظر آیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس پر سوار ہو کر آگے چل دیا۔ طویل سفر کے بعد آخر شہزادہ سہراب بحیرہ کلزم کے کنارے جا پہنچا۔ سمندر کے کنارے دور دور تک کھجور کے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے کھجوریں توڑ کر کھائیں اور ایک درخت کے نیچے چھاؤں میں بیٹھ گیا اور اڑنے والے گھوڑے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ سمجھتا تھا کہ گھوڑا جیسے ہی سمندر سے نکلے گا وہ اسے آسانی سے پکڑ لے گا۔ اسے انتظار میں کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ چاندی کی طرح سفید بالوں والا ایک گھوڑا سمندر سے نکلا۔ اس گھوڑے کو دیکھ کر شہزادہ سہراب گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف لپکا۔ گھوڑے نے اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھا تو ہوا میں اڑ گیا اور شہزادہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ شہزادے کو اندازہ ہو گیا کہ اس طرح یہ گھوڑا اس کے قابو میں نہیں آئے گا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اس بات پر غور کرنے لگا کہ آخر اس گھوڑے کو کس طرح قابو کیا جائے۔ اسے اس بات کا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ سمندر میں کس جگہ سے گھوڑا نکلا ہے۔ شہزادے نے سوچا کہ گھوڑا واپس ضرور جائے گا اور جس جگہ وہ سمندر سے نکلا تھا اسی جگہ سے سمندر میں داخل ہوگا۔ اس خیال کے ساتھ ہی شہزادہ سمندر میں اتر گیا۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا لیکن شہزادہ عزم کیے ہوئے تھا کہ آج وہ ہر حالت میں اس اڑنے والے گھوڑے کو پکڑ لے گا۔ خاصی دیر بعد جب شہزادے نے گھوڑے کو اڑتے ہوئے دیکھا، اس طرف آتے دیکھ لیا، وہ جھٹ پانی میں ڈبکی لگا گیا تاکہ گھوڑے کی نظر اس پر نہ پڑے اور پھر اسے اپنے قریب ایک زوردار چھپاکے کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً پانی سے سر باہر نکال لیا۔ گھوڑا اس کے اتنے قریب پانی میں اترا تھا کہ شہزادے نے بڑی پھرتی سے گھوڑے کی گردن پکڑ لی اور اس پر سوار ہو گیا۔ گھوڑا یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور دوبارہ پانی سے نکل کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ شہزادے نے خود کو بڑی مضبوطی سے گھوڑے پر قائم رکھا۔ گھوڑا اتنی تیز رفتاری سے اڑ رہا تھا کہ پلک جھپکتے ہی سینکڑوں میل گزر جاتے۔ آخر کئی گھنٹوں کی پرواز کے بعد جب گھوڑا بری طرح تھک گیا تو ایک بہت بڑے جزیرے میں جا اترا۔ شہزادے کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ 7 سمندر پار پہنچ چکا ہے۔ وہ بھی گھوڑے سے اترا۔ گھوڑے نے جو سرسبز گھاس دیکھی تو وہ آگے بڑھ کر گھاس چرنے لگا۔ اس سفر سے شہزادے کا جسم بھی دکھنے لگا تھا۔ اس نے کچھ جنگلی پھل توڑ کر کھائے اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے جلد نیند آ گئی۔ دوبارہ جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا گھوڑا غائب تھا۔ خیر، اسے اب اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اب وہ تازہ دم بھی ہو چکا تھا اور آگے چل دیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید قریب ہی کوئی شہر یا بستی ہوگی، لیکن کئی دن گزر گئے۔ اس کا سفر جاری تھا لیکن کسی آبادی کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔
آخر ایک دن اسے کوئی دور سے چیز چمکتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس طرف چل دیا۔ قریب پہنچا تو دیکھا مقبرہ نما ایک عمارت ہے جس کا گنبد سونے کا بنا ہوا ہے۔ اس عمارت کے علاوہ دور دور تک اور کسی عمارت یا آبادی کا نشان نہیں تھا۔ شہزادہ دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا اور اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے اس عمارت کے درمیان ایک مسہری پر ایک نہایت حسین شہزادی کو محو خواب پڑے دیکھا۔ اس نے آج تک اتنی حسین شہزادی نہیں دیکھی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہزادی کو کئی آوازیں دینے کے باوجود وہ نہ اٹھی۔ ایک بات اس نے اور بھی دیکھی کہ چھت سے کوئی چیز قطرہ قطرہ شہزادی کے کھلے منہ میں گر رہی ہے۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور آگے بڑھ کر اس نے شہزادی کو بلایا۔ بس پھر کیا تھا، زور زور سے آوازیں دینے پر بھی جو بیدار نہ ہوئی تھی۔ شہزادے کو ہاتھ لگاتے ہی اس نے آنکھیں کھول دیں اور شہزادے کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ بولی، تم کون ہو اور یہ میں کہاں ہوں؟ شہزادے نے کہا، شہزادی میں خود یہاں پردیسی ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ ابھی یہ دونوں اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں، جیسے ہزاروں گھوڑ سوار اس طرف آ رہے ہوں۔ یہ دونوں بھی حیران و پریشان ہو کر اس طرف دیکھنے لگے اور پھر چند سوار گھوڑوں سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے، جنہیں دیکھ کر شہزادی خوشی سے چلاتی ہوئی ان میں سے ایک طرف بڑھی۔ ابا حضور، یہ سب کیا ہے؟ میں کہاں ہوں اور آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ یہ شخص یہاں کا بادشاہ افعون تھا۔ اس نے شہزادی کو پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹی، ہم سب ایک مصیبت میں پھنس گئے تھے اور ہمیں اس شہزادے کا شکر گزار ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ خوشی کا دن نصیب ہوا ہے۔ چلو محل میں چل کر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد بادشاہ شہزادے سے مخاطب ہوا، اچھے شہزادے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے اور ہمیں اپنی میزبانی کا شرف بخشیے، کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے کئی ماہ کی پریشانیوں سے ہم لوگوں کو نجات ملی ہے۔ اور پھر یہ سب وہاں سے محل کی طرف چل دیے اور شہزادہ وہاں ان لوگوں کا مہمان رہا۔ دن گزرتے رہے۔ آخر ایک دن شہزادے نے سوچا کہ وہ کب تک یہاں پڑا رہے گا۔ وہ جس کام کے لیے آیا ہے اسے کس طرح انجام کو پہنچائے گا۔ اور پھر اس نے بادشاہ سے ملاقات کی اور جانے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے کہا، شہزادے، میری خواہش تو یہ تھی کہ میں اپنی بیٹی کی تمہارے ساتھ شادی کر دوں، لیکن تمہیں جانے کی جلدی ہے، آخر کیوں؟ سہراب نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ آپ مجھے اپنی فرزندی میں لینا چاہتے ہیں اور شہزادی سے شادی کر کے مجھے بے انتہا خوشی بھی ہوگی، لیکن میں مجبور ہوں۔ میں اپنی خوشی کے لیے اپنے بھائیوں کو مصیبت میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بادشاہ نے پوچھا، شہزادے، تمہارے بھائی کس مصیبت میں ہیں اور تم کس کام کے لیے نکلے ہو؟ شہزادہ سہراب نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے بھائیوں کو ایک مغرور ملکہ نے جادو کے اثر سے گھوڑا بنا دیا ہے۔ جو شخص اس کے دم میں پھنس جاتا ہے وہ اس سے ایسا سوال پوچھتی ہے جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، اور پھر غصے میں آ کر وہ اسے گھوڑا بنا دیتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، شہزادے، وہ کیا سوال پوچھتی ہے؟ بادشاہ سلامت، وہ پوچھتی ہے کہ گل نے صنوبر کے لیے کیا کیا۔ اب کس کو کیا پتا کہ گل نے کون ہے، صنوبر کون ہے اور ان کے درمیان کیا بیتی؟ شہزادے نے جواب دیا۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کا چہرہ غم کی وجہ سے زرد ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ دیکھ کر شہزادہ حیران رہ گیا اور بولا، بادشاہ سلامت، کیا مجھ سے کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی جس نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا؟ اگر ایسی بات ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، شہزادے، اگر تم یہ معلوم کرنے کے لیے نکلے ہو تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس سوال کا جواب تمہیں یہیں مل جائے گا۔ شہزادہ سہراب حیران رہ گیا۔ جس بات کو معلوم کرنے کے لیے اس نے اتنی مصیبتیں جھیلی تھیں وہ باتیں اسے معلوم ہو جائیں گی۔ کچھ دیر بعد بادشاہ نے کہا، شہزادے، جس وقت میں نے نظام حکومت سنبھالا اور تخت پر بیٹھا تو کچھ عرصے بعد میں نے پڑوسی ملک کی شہزادی سے شادی کر لی۔ 1 سال بعد خدا نے ہمارے گھر ایک چاند سا بیٹا دیا۔ اس دن ایک فقیر محل کے قریب سے گزرا تو میں نے اسے بلا کر خیرات دینا چاہی۔ فقیر نے کچھ لینے سے انکار کر دیا۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ کیسا فقیر ہے۔ میں نے کہا، بابا، لے لو، میں اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ فقیر بولا، نادان،
किस बात की खुशी मना रहे हो? अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारा ये बेटा कितना बदनसीब है तो रो रो कर तुम्हारा बुरा हाल हो जाए। ये सुनकर मैं बहुत घबराया और फ़कीर से बात मालूम करना चाही, लेकिन फ़कीर ने कुछ नहीं बताया और चला गया। दिन गुजरते गए। कुछ अरसे बाद खुदा ने मुझे एक चाँद सी बेटी दी, जिसका नाम मैंने सनोबर रखा। दोनों बच्चे नाज़ो नम में पलकर जवान होने लगे। दोनों बहन भाई का आपस में बहुत प्यार था। एक दफ़ा ये हुआ कि शहज़ादी शिकार खेलने जंगल में गई और शाम को जब लौटी तो उसका रंग जर्द हो रहा था और चेहरे पर थकावट और कमज़ोरी के आसार थे, और फिर वो पलंग पर लेटते ही गहरी नींद सो गई। शाम हुई, रात हुई, दिन निकल आया, लेकिन शहज़ादी गहरी नींद से बेदार न हुई। कनीज़ों ने शहज़ादी को उठाने के बहुत जतन किए, लेकिन शहज़ादी ना उठी। यहाँ तक कि मुझे इत्तला हुई। मैं घबरा गया और दौड़ा दौड़ा शहज़ादी के कमरे में गया। मैंने देखा कि शहज़ादा गुल बहन की इस हालत पर बहुत परेशान हाल बैठा है। मैंने उसे तसल्ली दी और हकीमों और वईदों को बुलाया ताकि वो शहज़ादी को होश में लाने की तदबीरें करें। बहुत कोशिश की, लेकिन शहज़ादी ना उठी और दिन ब दिन शहज़ादी का जिस्म कमज़ोर होने लगा। उसकी इस हालत से हकीम भी बहुत परेशान थे। आखिर एक सियाने हकीम ने मुझे मशवरा दिया कि अगर शहज़ादी के जिस्म पर कोई खुराक ना गई तो कुछ दिन बाद ही शहज़ादी अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। ये सुनकर मैं बहुत घबराया और हकीमों से कहा वो जल्द से जल्द कोई तदबीर करें जिससे बच्ची होश में आ जाए। आखिर इस सियाने ने हकीम ने मशवरा दिया और कहा, बादशाह सलामत, दरअसल हम लोगों को अभी तक शहज़ादी की बीमारी के बारे में ये मालूम नहीं हो सका कि शहज़ादी किस मर्ज़ में मुब्तला हैं। अगर आज रात हमें शहज़ादी के पास रहने की इजाज़त दी जाए तो शायद हम मर्ज़ मालूम कर लें। मैंने इस हकीम की बात मान ली। सब हकीम शहज़ादी के गिर्द सर जोड़ कर बैठ गए और सारी रात आपस में सलाह मशवरे करते रहे। सुबह जब मैं उनके पास आया तो हकीमों ने अफसोस ज़ाहिर किया कि वो मर्ज़ की तशख़ीस नहीं कर सके, लेकिन इसके साथ ही दाना हकीम ने कहा, बादशाह सलामत, इस वक्त शहज़ादी की ज़िंदगी बहुत ख़तरे में है। जब तक बीमारी का पता नहीं चल जाता हमें एक काम करना होगा। मैंने पूछा, वो क्या? हकीम ने कहा, हजूर, जंगलों में कांटों भरा एक पौधा है। अगर इस पौधे को पानी की बजाय किसी इंसान का खून दिया जाए तो इसमें सुर्ख रंग के फूल निकल आएंगे। आप बहुत बड़े बादशाह हैं, चरिंदे परिंदे भी आपका हुक्म मानते हैं। आप शहद की मक्खी को हुक्म दें तो वह इन फूलों का रस चूसकर एक जगह जमा करें। वो रस कतरा कतरा टपक कर शहज़ादी के मुंह में गिरता रहे। शहज़ादी के लिए इससे बेहतर कोई ग़ज़ा नहीं होगी और शहज़ादी इसके ज़रिए ज़िंदा रहेगी। इस वक्त तक खुदा का कोई ना कोई सबब पैदा हो जाएगा। हकीम की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मैं बहुत रहमदिल वाक़या हुआ था और किसी इंसान का खून हासिल करना मेरे लिए नामुमकिन था। हमारे बाग के कोने में कांटों वाला पौधा भी लगा हुआ था, लेकिन लोगों ने अपना खून इस पौधे को देने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन मैं ना माना। और फिर एक दिन ये कहते हुए बादशाह की आवाज़ मुड़ गई और आंखों में आंसू भर आए और बोला, सुबह सिपाही मेरे पास भागे भागे आए। वो लोग बहुत घबराए हुए थे और उनके मुंह से कोई बात नहीं निकलती थी। आखिर एक सिपाही ने रुकते रुकते बताया कि शहज़ादा गुल ने इस पौधे के करीब बैठकर खंजर से एक रग काट ली और खून बह निकला। सुबह जब एक सिपाही उस तरफ से गुजरा तो उसने शहज़ादे को उस पौधे के पास पड़े देखा और उसके एक हाथ में खंजर था और शहज़ादा मरा पड़ा था। खून पौधे को मिल चुका था और इस पौधे में सुर्ख रंग के फूल खिल उठे थे। कहते हुए बादशाह रो पड़ा। शहज़ादा सेहराब बादशाह से इस दर्दनाक दास्तान को सुनकर बड़ा परेशान हुआ कि उसने बादशाह से इस किस्म का सवाल क्यों पूछा, लेकिन अब जो होना था हो गया। उसने बादशाह से अफसोस का इजहार किया और वापस महल में आ गया जहां बादशाह ने उसे ठहराया था। और फिर एक दिन बादशाह ने अपनी बेटी सनोबर की शादी शहज़ादा सेहराब से कर दी। शहज़ादा और शहज़ादी बहुत खुश थे और हंसी खुशी दिन गुजार रहे थे कि एक दिन शहज़ादा सेहराब को अपने भाइयों का ख्याल आया और वो अफसुर्दा हो गया। शहज़ादी सनोबर ने जो उसे इस हाल में देखा तो पूछा, शहज़ादे, क्या बात है? मैं तुम्हें परेशान देख रही हूँ। शहज़ादे ने जवाब दिया, अच्छी शहज़ादी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मुझे यहाँ हर तरह का आराम है, लेकिन मुझे अपने भाई बहुत याद आ रहे हैं। मैं उनके लिए ही यहाँ तक आया हूँ।
تاکہ ظالم ملکہ کا سوال معلوم کر کے اپنے بھائیوں کو اس ظلم سے نجات دلا سکوں۔ اب میں واپس جانا چاہتا ہوں، تم اپنے باپ سے اجازت لے لو۔ شہزادی کو بھلا کیا انکار ہو سکتا تھا؟ لڑکیوں کا تو اصل گھر ہی سسرال ہے، لہٰذا شہزادی نے بادشاہ سے اجازت لے لی، اور جب شہزادہ سہراب شہزادی صنوبر کے ساتھ روانہ ہونے لگا تو بادشاہ نے ہیرے جواہرات سے بھرے صندوق، بہت سی کنیزیں اور فوج کا ایک دستہ ساتھ کر دیا، اور یہ لوگ ایک قافلے کی شکل میں منزل کی طرف چل دیے۔ کئی دن کے سفر کے بعد یہ قافلہ سمندر کے کنارے جا پہنچا، جہاں ایک بہت بڑا جہاز روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ شہزادے نے جہاز کے کپتان سے بات کر کے پورا جہاز کرائے پر لے لیا اور سب لوگ جہاز پر سوار ہو گئے، جس کے ساتھ ہی جہاز نے ساحل چھوڑ دیا۔ کچھ دن تو بڑے آرام سے گزرے، سفر بڑا خوشگوار رہا۔ ایک دن شہزادہ شہزادی کے ساتھ عرصے پر کھڑا سمندر کا نظارہ کر رہا تھا کہ اچانک ہوا بند ہو گئی اور سمندر پرسکون نظر آنے لگا۔ ان کے قریب ہی وہ ملاح آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک ملاح نے کہا، بھائی، سمندر کا ایک دم پرسکون ہو جانا کسی بڑے طوفان کا خطرہ ظاہر کرتا ہے۔ ہاں دوست، تم ٹھیک کہتے ہو، دوسرے نے جواب دیا۔ شہزادی نے بھی یہ بات سن لی تھی اور گھبرا کر شہزادے کی طرف دیکھنے لگی۔ شہزادے نے اسے تسلی دی اور ساتھ لے کر جہاز کے نچلے حصے میں آ گیا، جہاں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ابھی ان لوگوں کو یہاں کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ایک بہت بڑی موج آ کر جہاز سے ٹکرائی، جس سے جہاز ڈول گیا اور شہزادہ سہراب اور شہزادی صنوبر خود پر قابو نہ رکھ سکے اور دیوار سے ٹکرا گئے۔ بس پھر کیا تھا، پورا جہاز سمندر کے اس خطرناک طوفان کے گھیرے میں آ گیا۔ شہزادہ سہراب شہزادی کو وہیں کنیزوں کے پاس چھوڑ کر اوپر عرشے پر آ گیا۔ ملاح بیچارے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے کہ جہاز کو اس طوفان سے بچا سکیں، لیکن قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا تھا؟ ایک زبردست موج نے جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ شہزادہ سہراب ایک تختے کے سہارے خود کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اسے شہزادی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہ بڑا پریشان تھا، لیکن چونکہ وہ بہت بہادر تھا اس لیے اس نے ہمت نہ ہاری اور اس تختے پر جم کر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ طوفان تھم گیا اور سمندر پرسکون ہو گیا۔ شہزادہ سہراب بھوکا پیاسا کئی دنوں تک اس تختے پر سفر کرتا رہا۔ آخر خدا کا کرنا اسے کچھ دور کچھ پرندے اڑتے نظر آئے۔ اس کی جان میں جان آئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قریب ہی کہیں زمین موجود ہے۔ وہ تختے پر تیرتا ہوا کنارے کی طرف چل دیا۔ تیرتے ہوئے اس کے پاؤں شل ہو کر رہ گئے تھے، لیکن آخر وہ ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ کنارے پر پہنچ کر وہ ادموا ہو کر گر پڑا کہ اسے دنیا جہاں کی خبر نہ رہی۔ بھوک اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ نیم بے ہوش ہو گیا تھا، اور پھر اسے ہوش آیا تو اپنے قریب بھیڑ بکریوں کی آوازیں سن کر وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ قریب ہی ایک جھونپڑی کے پاس ایک بوڑھا شخص بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ اس شخص کی نظر جب شہزادے پر پڑی کہ وہ ہوش میں آ گیا ہے تو وہ اس کے قریب آیا اور اس کا حال دریافت کیا۔ شہزادے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کوئی بات کر سکتا۔ بوڑھا شخص سمجھ گیا کہ بھوک کی وجہ سے اس نوجوان سے بات نہیں ہوتی۔ وہ جھونپڑی میں گیا اور اس کے لیے گرم گرم دودھ لے کر آیا۔ شہزادہ سہراب نے گرم گرم دودھ پیا تو اس کے مردہ جسم میں طاقت کی ایک لہر دوڑ گئی، اور پھر اس نے اس بوڑھے کے تمام حالات کہہ سنائے۔ بوڑھے نے اسے تسلی دی اور کہا، بیٹا، تم خوش قسمت ہو کہ بچ گئے۔ بہادر انسانوں پر مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں اور وہ خندہ پیشانی سے ان کا مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ اب بھی تمہارا کچھ نہیں بگڑا، تم نئے سرے سے سفر کی تیاری کرو۔ ایک نہ ایک دن اس ملکہ کے ملک میں پہنچ جاؤ گے، لیکن ابھی تمہیں کچھ دن میرے پاس رہنا ہوگا تاکہ تم میں طاقت آ جائے اور تم سفر کے قابل ہو سکو۔ شہزادہ سہراب نے اس شخص کا کہا مان لیا اور وہ ٹھہر گیا۔ بوڑھا شخص اس جنگل میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور بھیڑ بکریوں کو جھونپڑی میں بند کر کے شہر چلا جاتا اور لکڑیاں بیچ کر ضرورت کی چیزیں خرید لاتا۔ اس طرح اس کا وقت گزر رہا تھا۔ شہزادہ سہراب کو یہاں مہینوں گزر گئے۔ اس نے جب بھی جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو بوڑھے شخص نے یہ کہہ کر اب بھی تم بہت کمزور ہو شہزادے کو روک لیا۔ ایک دن جب بوڑھا شخص لکڑیاں کاٹ کر شہر لے جانے لگا تو شہزادہ نے کہا، بابا، یہ لکڑیاں لے کر آج میں شہر جاؤں گا۔ پہلے تو بوڑھے نے انکار کیا،
لیکن پھر اس نے اسے اجازت دے دی اور وہ شہزادہ سہراب لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر شہر کی طرف چل دیا۔ شہر بہت خوبصورت تھا، بڑی بڑی عمدہ عمارتیں تھیں، صاف ستھرے لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ شہزادہ ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ اسے کچھ شور سنائی دیا۔ پلٹ کر دیکھا تو کچھ گھوڑ سوار لوگوں کو راستے سے ہٹاتے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ وہ بھی لکڑیاں ایک طرف رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک شخص سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ شہزادہ بڑے اشتیاق سے اس جلوس کو دیکھنے لگا اور پھر ایک بگھی پر سوار بادشاہ پر نظر پڑی اور یہ دیکھ کر تو وہ چونک پڑا، کیونکہ بادشاہ کے ساتھ اس کی بیوی یعنی شہزادی صنوبر بیٹھی تھی۔ اس نے چاہا کہ آگے بڑھ کر بگھی کو روک لے، لیکن سپاہیوں نے درے مار مار کر اسے بگھی کے قریب نہ جانے دیا۔ درے کھا کھا کر وہ لہو لہان ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب وہ دوبارہ ہوش میں آیا تو پوری سڑک سنسان پڑی تھی۔ کسی راہگیر کو بھی اس پر ترس نہ آیا اور وہ تکلیف سے کراہتا ہوا کچھ دیر وہیں پڑا رہا اور پھر ہمت کر کے اٹھا اور یہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا جس جگہ اس نے لکڑیوں کا گٹھا رکھا تھا وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی تکلیف تو بھول گئی، لیکن اس بات کا بہت رنج ہوا کہ اب اس بوڑھے محسن کو کیا جواب دے گا۔ اچانک اس کی نگاہ اپنے ہاتھ پر پڑی جس کی ایک انگلی میں ایک قیمتی ہیرے والی انگوٹھی موجود تھی۔ انگوٹھی کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور بازار میں کسی سونار کی دکان کی تلاش کرنے لگا اور پھر اسے ایک بہت بڑی دکان نظر آ گئی۔ وہ دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو انگوٹھی دکھا کر بیچنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ دکاندار نے جو انگوٹھی میں جڑے ہیرے کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے ایک بھرپور نظر شہزادے پر ڈالی اور اس کی خستہ حالت کو دیکھ کر اسے شبہ ضرور ہوا یہ کوئی چور ڈاکو ہے، ورنہ اتنی قیمتی انگوٹھی اس کے پاس کہاں سے آئی۔ اس نے شہزادے کو وہیں بٹھایا اور خود جا کر کوتوال کو اس بات کی اطلاع کر دی۔ کوتوال نے شہزادے کو گرفتار کر کے بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ بوڑھا اور جہاں دیدہ تھا، وہ ایک ہی نظر میں پہچان گیا کہ اس کی خستہ حالت میں ضرور کوئی شہزادہ ہے۔ اس نے شہزادے کو خوش آمدید کہا اور اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ رام پا کر شہزادہ اس بوڑھے شخص کو بھول گیا جس کی لکڑیاں بیچنے کے لیے وہ آیا تھا۔ اس کی اب یہی خواہش تھی کہ کسی طرح شہزادی صنوبر تک رسائی حاصل کی جائے۔ شہزادے کا خیال تھا کہ بادشاہ نے شہزادی صنوبر کو پا کر اسے شادی کر لی ہے۔ اس بات کا اسے بہت رنج تھا۔ دوسری طرف وہ بادشاہ کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ بادشاہ اس سے بالکل اپنے بیٹوں جیسا سلوک کرتا تھا۔ ایک دن شہزادہ سہراب کو پتہ چلا کہ شہزادی صنوبر شکار کے لیے جنگل میں گئی ہے۔ وہ بھی گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل دیا۔ وہ شہزادی کی تلاش میں دور تک نکل گیا، لیکن شہزادی کہیں نظر نہ آئی۔ شہزادہ بڑا مایوس ہوا اور واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اسے اسی بوڑھے کی جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی کے باہر بھیڑ بکریاں چر رہی تھیں۔ اسے اس بات کی بڑی شرمندگی ہوئی کہ وہ کس منہ سے بوڑھے شخص کے سامنے جائے۔ اس نے گھوڑے کی باگیں دوسری طرف موڑ دیں کہ کسی آواز نے اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے دیکھا وہی بوڑھا شخص جھونپڑی کے باہر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شہزادہ ندامت کے ساتھ اس کے پاس پہنچا تو بوڑھا بزرگ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا اور بولا، شہزادے تم تو بہت خود غرض ہو جو اپنی بیوی کی تلاش میں ہمیں ہی بھول گئے، لیکن ہم تمہیں نہیں بھولے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تمہاری بیوی بھی یہاں سے گزری تھی۔ اس نے جو حالات بتائے تھے اسے میں پہچان لیا تھا کہ وہی شہزادی صنوبر ہے جو تم سے بچھڑ کر بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی ہے۔ شہزادے نے جو یہ باتیں سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ رو کر بولا، بابا مجھے بہت افسوس ہے جو میں نے آپ سے بددیانتی کی، لیکن شہزادی کو غیر شخص کے پاس دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں نے بادشاہ کے پاس اسی لیے ملازمت حاصل کر لی، شاید شہزادی سے ملاقات کی کوئی صورت نکل آئے۔ بوڑھے شخص نے کہا، شہزادے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، بادشاہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے اور اس نے شہزادی کو اپنی بیٹی بنا لیا ہے اور وہ تم سے شہزادی کی شادی کرنا چاہتا تھا، چونکہ شہزادی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ شخص تم ہی ہو جس سے بادشاہ اسے بیاہنا چاہتا ہے، اس لیے وہ پریشان ہے۔ آج وہ شکار کھیلنے نکلی تھی تاکہ دل بہل جائے اور پھر اس کی مجھ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے اپنا سب دکھ مجھ سے کہہ سنایا۔ اب تم سے مل کر پتہ چلا کہ تم ہی بادشاہ کے پاس ملازم ہو، لہٰذا میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم جا کر فوراً بادشاہ سے ملو
اور سارا واقعہ اس کے گوش گزار کرو۔ اس طرح دوبارہ شادی کا چکر بھی ختم ہو جائے گا اور تمہاری شہزادی مل جائے گی۔ شہزادے نے اس شخص کا بہت شکریہ ادا کیا، اس کی وجہ سے شہزادی سے دوبارہ مل رہا تھا۔ شہزادہ واپس آیا اور بادشاہ سے ملاقات کی اور ساری داستان کہہ سنائی۔ بادشاہ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ شہزادہ سہراب شہزادی صنوبر کا خاوند ہے، اور پھر اس نے ان دونوں کو ملا دیا۔ شہزادی نے جو اپنے سامنے شہزادے سہراب کو دیکھا تو خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور پھر وہ دونوں بادشاہ سے اجازت لے کر جہاز پر ظالم ملکہ کے دیس روانہ ہو گئے۔ شہزادہ سہراب شہزادی صنوبر کے ساتھ بادبانی جہاز پر اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اپنے بھائیوں کو ظالم ملکہ کے ظلم سے نجات دلا سکے گا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے دوش پر جہاز ہلکورے کھاتا ہوا چلا جا رہا تھا، اور شہزادہ شہزادی کے ساتھ سمندر کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ شہزادی صنوبر نے کہا، شہزادے، جب آپ مجھے اپنے باپ کے سامنے لے کر جائیں گے تو وہ مجھے دیکھ کر حیران تو ہوں گے۔ ہاں، اور خوش بھی، شہزادے نے کہا۔ جب آپ کے بھائی آپ کے ساتھ ان کے حضور پہنچیں گے تو وہ کہیں یہ نہ کہیں کہ بڑے بھائیوں کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی اور آپ چھوٹے ہوتے ہوئے بھی شادی پر رچا بیٹھے ہیں۔ شہزادی نے کہا، نہیں شہزادی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس بات پر بہت خوش ہوں گے کہ میری وجہ سے بھائیوں کو ظلم سے نجات ملی اور تم جیسی حسین اور ذہین شہزادی میری بیوی بنی۔ ابھی یہ دونوں باتوں میں مشغول تھے کہ اچانک مغرب کی طرف سے زرد رنگ کا طوفان اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر میں زبردست ہلچل پیدا ہونے لگی۔ شہزادے نے شہزادی صنوبر کو جہاز کے نچلے حصے میں پہنچا دیا، اور جس وقت وہ اوپر آیا طوفان سے قیامت برپا ہو چکی تھی۔ بادبان پھٹ چکے تھے، ملاحوں کو اتنا موقع ہی نہ ملا تھا کہ وہ انہیں اتارتے۔ بڑے بڑے ستون گر گئے تھے، سمندر کی لہریں جہاز کو تنکے کی مانند اٹھا کر ادھر سے ادھر پھینک رہی تھی۔ شہزادہ پریشان ہو گیا، اس نے زندگی میں کبھی اتنا زبردست طوفان نہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنی فکر تو نہیں تھی، شہزادی صنوبر کا خیال تھا کہ وہ کہیں اس طوفان سے گھبرا رہی ہوگی، اور پھر جہاز ایک زبردست دھماکے کے ساتھ ایک چٹان سے ٹکرا گیا اور اس میں پانی بھرنے لگا۔ شہزادے نے جو یہ دیکھا تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا اور سوچنے لگا، سمندر کا سفر ہمیں راس ہی نہیں۔ وہ تیزی سے جہاز کے نچلے حصے کی طرف بھاگا، اور جس وقت وہ شہزادی صنوبر کے کیبن میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ شہزادی وہاں اکیلی نہیں تھی۔ ایک سنہرے بالوں والی بڑھیا شہزادی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت یہ موقع نہیں تھا کہ بڑھیا سے پوچھا جاتا کہ وہ کون ہے اور اچانک کہاں سے نمودار ہو گئی۔ وہ شہزادی سے مخاطب ہوا، صنوبر، جلدی کرو، اوپر چلیں اور کسی کشتی میں بیٹھ کر اس خوفناک طوفان سے بچنے کی کوشش کریں۔ جہاز میں پانی بھر رہا ہے اور کچھ دیر بعد ہی جہاز ڈوب جائے گا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی کوئی جواب دیتی، وہ بڑھیا بول اٹھی، شہزادے، گھبراؤ نہیں، جہاز نہیں ڈوبے گا، لیکن بڑی بی، میں نے اپنی آنکھوں سے پانی جہاز میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ شہزادے نے غصے سے کہا، نہیں شہزادے، نہ ہی سمندر میں طوفان آیا ہے اور نہ ہی تمہارے جہاز کو کوئی خطرہ ہے۔ یہ جو کچھ تم دیکھ اور محسوس کر رہے ہو، یہ سب نظر کا دھوکہ اور فریب ہے۔ دراصل شہزادی صنوبر اور تم جب جہاز پر کھڑے سمندر کے نظارے سے دل بہلا رہے تھے، میرے بھائی نے شہزادی کو دیکھ لیا تھا۔ تم میرے بھائی کو نہیں جانتے، وہ سمندر کا راجا ہے اور یہ سارا کچھ اسی کا کیا دھرا ہے۔ وہ شہزادی صنوبر کو دیکھ کر اسے شادی کرنے کے لیے بےتاب ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تم خوفناک طوفان کو دیکھ کر گھبرا جاؤ گے اور وہ تمہیں سمندر میں دھکیل دے گا، لیکن تمہیں اپنی جان کی فکر نہ تھی۔ تم شہزادی کے لیے فکر مند تھے، اور اس سے پہلے کہ میرا بھائی کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا، مجھے جادو کے زور سے اس بات کا پتہ چل گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس لڑکی کو دیکھ کر میرا بھائی بے چین ہو گیا تھا وہ شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر جہاز میں موجود ہے۔ لہٰذا میں تم لوگوں کی مدد کو یہاں پہنچ گئی۔ میرے بھائی کو جب یہ پتہ چلا کہ میں یہاں آ گئی ہوں تو وہ شرم کا مارا یہاں سے بھاگ گیا۔ شہزادے نے محسوس کیا کہ واقعی جہاز کی ہلچل بند ہو چکی ہے اور بھیانک شور بھی ختم ہو گیا ہے، تو اس نے سنہرے بالوں والی بڑھیا کا شکریہ ادا کیا۔ بڑھیا بولی، نیک دل اور بہادر شہزادے، کیا تم مجھے اپنی میزبانی کا شرف نہیں بخشو گے؟ آؤ، کچھ دن تم دونوں میرے محل میں ٹھہرو۔ اے نیک دل عورت،
مجھے جلد ہی ایک ملک پہنچنا ہے جہاں کی ملکہ نے میرے بھائیوں کو جادو سے گھوڑا بنا دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو اس مصیبت سے نجات دلاؤں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جلد ہی تمہارے پاس آؤں گا اور کچھ دن تمہارا مہمان بنوں گا۔ اچھا شہزادے، تمہاری مرضی، لیکن اپنا وعدہ نہ بھولنا۔ میں تمہاری اور شہزادے کا انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت اچانک غائب ہو گئی۔ شہزادی نے ایک لمبا سانس لیا اور بولی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خطرہ ٹل گیا، نہیں تو میں سمجھ رہی تھی کہ یہ طوفان کہیں ہمیں پھر ایک دوسرے سے جدا نہ کر دے۔ کئی دن کے سفر کے بعد جہاز ایک بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ شہزادہ اور شہزادی یہیں اتر گئے اور اپنے لیے 2 تیز رفتار گھوڑے خرید کر نئے سفر پر چل پڑے۔ یہ سفر بھی بڑا خطرناک تھا کیونکہ شہزادہ اس جنگل سے گزرتے ہوئے بڑی مشکلات سے دوچار ہوا تھا، لیکن اسے ایک بات کی تسلی تھی کہ اگر اس پر کوئی مصیبت پڑی تو وہ اپنی مدد کے لیے شیرنی کو بلا لے گا۔ اس کے دیے ہوئے بال اب بھی اس کے پاس موجود تھے، لیکن ابھی تک شہزادہ ہر مشکل اور پریشانی سے محفوظ تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس بار کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا، لیکن یہ اس کی خوش فہمی تھی۔ ایک دن جب وہ چلتے چلتے تھک کر چور ہو رہے تھے اور رات بھی ہو چکی تھی، یہ لوگ ایک گھنے درخت کے نیچے آرام کی غرض سے ٹھہر گئے۔ تھکاوٹ کے بعد جب ان کے جسموں کو آرام ملا تو نیند نے آ لیا اور دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کا وقت ہوگا کہ درخت پر 2 پرندے آ کر بیٹھے۔ انہوں نے جب شہزادے اور شہزادی کو محو خواب دیکھا تو مادہ بولی، یہ دونوں اس جگہ کتنے بے خبر سو رہے ہیں۔ انہیں اگر معلوم ہو جائے کہ اس پیڑ کے نیچے 7 بادشاہوں کا خزانہ دفن ہے تو ان لوگوں کی نیند اڑ جائے، اور اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خزانہ انہی کے مقدر میں ہے تو یہاں سے آگے نہ جائیں، اس جنگل میں محل بنوا کر رہنے لگیں۔ نر نے کہا، اگر یہ خزانہ ان لوگوں کے مقدر میں ہے تو انہیں اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں خزانہ دفن ہے؟ مادہ نے پوچھا، یہ لوگ جب سمندر کی بوڑھی ملکہ کے مہمان بننے جائیں گے تو بوڑھی ملکہ انہیں اس بات سے مطلع کر دے گی اور پھر یہ لوگ اس خزانے کی مدد سے عیش کی زندگی بسر کریں گے۔ سویرا ہوا تو شہزادہ اور شہزادی اٹھ کر چل دیے۔ ان کے گھوڑے بھی تازہ دم ہو چکے تھے، اس لیے وہ ہوا سے باتیں کرتے دوڑے جا رہے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے یہ سفر ختم ہوا اور یہ لوگ ظالم ملکہ کے دیس میں جا پہنچے۔ شہزادہ شہزادی صنوبر کو لے کر مالن کے گھر پہنچ گیا اور اسے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ اس سوال کو جاننے میں کامیاب ہو گیا ہے جس کی بدولت ظالم ملکہ نے سینکڑوں لوگوں پر ظلم ڈھائے تھے۔ مالن بہت خوش ہوئی اور بولی، بیٹے، تم نے صرف بہادر ہو بلکہ ذہین بھی ہو، ورنہ کئی شہزادے تمہاری طرح بہادر تھے لیکن ان میں اتنی عقل نہ تھی کہ پہلے یہ معلوم کرتے کہ سنسان جگہ پر اتنا بڑا ڈھول کس مقصد کے لیے رکھا ہے۔ اب جب تم کامیاب ہو لوٹے ہو تو جلدی جاؤ اور ظالم ملکہ کو اس کے سوال کا جواب دے کر اپنے بھائیوں اور دوسرے لوگوں کو بھی گھوڑوں سے انسان بنواؤ۔ اور پھر شہزادہ اس مقام پر پہنچا اور اس نے بڑے ڈھول کو زور زور سے بجانے لگا۔ بس پھر کیا تھا، سینکڑوں گھڑ سوار اس طرف لپکے اور تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے شہزادے کو گھیرے میں لے لیا اور پھر اسے گرفتار کر کے اپنی ملکہ کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ ملکہ نے جو شہزادے کو دیکھا تو پہلی بار اسے اس پر رحم آیا، لیکن چونکہ وہ ایک قانون بنا چکی تھی اس لیے اس نے شہزادے سے اپنا سوال دہرایا، نوجوان بتاؤ، گل نے صنوبر کے لیے کیا کیا؟ شہزادہ مسکرایا اور بولا، ملکہ، گل ایک شہزادہ تھا اور صنوبر اس کی بہن۔ ایک بار صنوبر بیمار پڑ گئی اور حکیم اس کے علاج سے مایوس ہو گئے کہ ایک دانا حکیم نے مشورہ دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ ایک شہزادہ آئے گا، اس کی انگوٹھی میں ایک ایسا نگینہ ہوگا جس کے چھوتے ہی شہزادی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اتنا عرصہ شہزادی غذا کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتی تھی؟ بادشاہ نے پوچھا، اور پھر اسی حکیم نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ کانٹوں والے پودے کو اگر کسی انسان کا خون دیا جائے تو اس میں جو پھول کھلیں گے ان کا رس ایک جگہ جمع کیا جائے اور وہ رس قطرہ قطرہ شہزادی کے منہ میں جاتا رہے، تو اس طرح شہزادی ایک عرصے تک زندہ رہے گی اور اسے کچھ اور کھانے پینے کی ضرورت نہ ہوگی۔ بادشاہ کے باغ میں بہت سی مکھیاں رہتی تھیں۔ ان کی رانی بادشاہ کے پاس آئی اور بولی، اگر اس پودے میں وہ پھول لگے تو ان کا رس میری کنیزیں ایک جگہ جمع کر دیں گی جہاں سے وہ قطرہ قطرہ شہزادی کے منہ میں گرتا رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس پودے کو خون کون دے گا؟
بادشاہ نے پریشان ہو کر کہا۔ بادشاہ چونکہ بہت رحم دل تھا اور وہ کسی انسان کا خون بہانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ پریشان ہو گیا کہ کیا کرے۔ اڑتے اڑتے یہ بات شہزادے گل کو بھی معلوم ہو گئی، جو اپنی بہن کی بیماری سے پہلے ہی پریشان تھا۔ ایک دن وہ رات کے وقت باغ میں اس کانٹوں بھرے پودے کے پاس گیا اور اس نے خنجر سے اپنی ایک رگ کاٹ لی، جس سے خون بہنے لگا اور اس پودے کو ڈھیر سارا خون مل گیا۔ دوسرے دن پہرے داروں کا اس طرف سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا شہزادہ اس پودے کے پاس مرا پڑا ہے اور اس پودے میں سرخ رنگ کے بہت سے پھول کھل اٹھے ہیں۔ وہ لوگ دوڑے دوڑے بادشاہ کے پاس گئے اور اسے اس بات کی خبر دی۔ بادشاہ بھاگا بھاگا آیا اور شہزادے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سو ملکہ عالم شہزادہ گل نے اپنی بہن صنوبر کے لیے اپنی جان دے دی۔ یہ جواب دے کر شہزادہ خاموش ہو گیا۔ ظالم ملکہ بھی اس واقعہ کو سن کر آبدیدہ ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور بولی، کاش میں نے ایسے بہن بھائی دیکھے ہوتے جن کا آپس میں اتنا پیار تھا۔ ملکہ گل نے تو بہن پر جان دے دی، لیکن شہزادی صنوبر میرے ساتھ ہے۔ اس کے باپ نے شہزادی کی شادی مجھ سے کر دی۔ کہاں ہے وہ؟ ملکہ نے بےتاب ہو کر پوچھا۔ ابھی لے کر آتا ہوں، یہ کہہ کر شہزادہ سہراب مالن کے گھر گیا اور شہزادی صنوبر کو ساتھ لے آیا۔ ملکہ شہزادی سے مل کر بہت خوش ہوئی اور پھر ملکہ نے وعدے کے مطابق شہزادے سے شادی کر لی اور جتنے لوگوں کو بھی اس نے جادو سے گھوڑے بنا دیا تھا ان سے جادو دور کر دیا اور وہ سب لوگ گھوڑوں سے انسان بن گئے۔ ملکہ نے اپنے سپاہیوں کو دوڑایا کہ ان سب لوگوں کو ڈھونڈ کر یہاں لاؤ تاکہ ہماری خوشی میں وہ لوگ بھی شریک ہو سکیں۔ ان لوگوں میں شہزادے کے دونوں بھائی بھی تھے۔ شہزادہ ان سے مل کر بہت خوش ہوا اور پھر اس نے ان لوگوں کو تمام واقعہ سنایا۔ ان کے غائب ہونے کے بعد وہ کس طرح گھر سے نکلا اور اس کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اس کی تمام داستان کو سن کر اس کے بھائی بھی بہت متاثر ہوئے اور پھر ایک دن یہ سب لوگ اپنے وطن روانہ ہوئے۔ شہزادہ سہراب کے ساتھ اس کی دونوں بیویاں بھی تھیں۔ ادھر بادشاہ کو بھی اطلاع مل چکی تھی کہ اس کے تینوں بیٹے آ رہے ہیں۔ وہ بہت خوش تھا اور ان لوگوں کے استقبال کی زبردست تیاریاں کی گئیں، جیسے یہ لوگ بہت بڑا محاذ فتح کر کے آ رہے ہوں۔ اور پھر جیسے ہی یہ لوگ وہاں پہنچے، بادشاہ نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور گلے لگا کر خوب رویا۔ اور پھر جب اسے پتہ چلا کہ شہزادہ سہراب کی 2 بیویاں بھی اس کے ساتھ ہیں تو اس نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے سروں پر پیار کیا۔ ان لوگوں کے زندہ سلامت لوٹ آنے پر پوری رعایا بہت خوش تھی۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے مکانوں پر خوب چراغاں کیا۔ بادشاہ نے بھی اس خوشی کے موقع پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، غریبوں میں کپڑے اور کھانا تقسیم کیا اور پھر سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ شہزادہ سہراب کو سمندر کی رانی سے کیا ہوا اپنا وعدہ یاد تھا، اس لیے وہ اس دن کے انتظار میں تھا کہ موقع پا کر وہ سفر پر روانہ ہو۔ شہزادہ سہراب اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کے بھائی اور باپ بھی اس سے بہت خوش تھے۔ انہی دنوں ہمسائے ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی اور اسے یہاں کی زرخیز اور سرسبز و شاداب زمین میں بڑی کشش نظر آئی اور یہاں کے لوگوں کی خوشحالی نے اسے حسد میں مبتلا کر دیا۔ اور پھر ایک دن اس نے اس ملک پر حملہ کر دیا۔ بڑی گھمسان لڑائی ہوئی۔ تینوں شہزادوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن ملک کی فوج کو پسپا ہونا پڑا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے شہزادوں نے بڑا زبردست جوابی حملہ کیا اور جوش کی حالت میں وہ بڑھتے ہوئے بہت آگے نکل گئے۔ انہیں اس بات کا احساس نہ ہوا کہ وہ لوگ دشمن کی چال میں آ گئے ہیں۔ انہیں اس وقت پتہ چلا جب دشمن نے انہیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ شہزادوں نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا، لیکن پانسا پلٹ چکا تھا اور دشمن ملک کے سپاہی ان کے سپاہیوں کو چن چن کر مار رہے تھے۔ اس لڑائی میں دونوں بڑے شہزادے تو گرفتار ہو گئے، لیکن شہزادہ سہراب بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن دشمن ملک کے سپاہی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ جب شہزادہ محل میں پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے باپ کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ ان کی فوج شکست کھا چکی ہے تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ شہزادہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی دونوں بیویوں کو ساتھ لیا اور وہاں سے بھاگ نکلا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کچھ دیر بعد ہی دشمن ملک کے سپاہی وہاں پہنچ جائیں گے
और फिर ना सिर्फ वो खुद ही बल्कि उसकी दोनों बीवियां भी गिरफ्तार हो सकती हैं। जब वो दुश्मन फौज की पहुंच से निकल आए तो उसे इत्मीनान हुआ और वो सोच रहा था कि अब क्या किया जाए कि उसकी दूसरी बीवी ने कहा, मेरे सरताज, आप परेशान क्यों होते हैं? मेरे मुल्क पर चलकर आराम से रहिए और हुकूमत कीजिए। शहजादा मान गया और ये लोग इस मुल्क से रवाना हुए और फिर वहां पहुंचकर आराम से ज़िंदगी बसर करने लगे। शहजादे को इस बात का बहुत गम था और वो हर वक्त यही सोचा करता था कि किस तरह अपने मुल्क को जालिम बादशाह से आज़ाद कराया जाए और भाइयों को रिहाई दिलवाए। कुछ दिनों बाद शहजादी सनोबर ने समंदर की रानी के साथ किया हुआ वादा याद कराया तो शहजादा सहराब इस सफ़र के लिए तैयार हो गया। क्योंकि उसने समंदर की रानी से वादा किया था कि वो शहजादी सनोबर को साथ लाएगा, इसलिए उसने दूसरी बीवी को वहीं छोड़ा कि वो हुकूमत के कामकाज चलाए और वो खुद शहजादी सनोबर के साथ 2 बर्क रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर चल पड़ा। दोनों घोड़े बर्क रफ्तार थे, हवा से बातें करते हुए चले जा रहे थे। शहजादा सहराब और शहजादी सनोबर रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे। शहजादी सनोबर ने कहा, शहजादे, अगर आप चाहते अपनी दूसरी मलका की फ़ौज की मदद से अपना खोया हुआ मुल्क दोबारा हासिल कर सकते थे, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? सनोबर, इस मुल्क की फ़ौज बहुत कम थी। अगर मैं इसकी मदद से जालिम बादशाह पर हमला कर देता और ये फ़ौज भी शिकस्त खा जाती तो हम किधर जाते? इस वक्त कम से कम रहने के लिए एक आसरा तो है, फिर वो भी हाथ से निकल जाता। तुम जानती हो, बड़ी फ़ौज तैयार करने के लिए रुपया भी उतना ही चाहिए। शहजादे, अगर आप पसंद करें तो ये रुपया मैं अपने बाप से हासिल कर सकती हूँ, उससे हम एक फ़ौज तैयार कर सकते हैं। शहजादी सनोबर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे बाप ने पहले ही बहुत कुछ दिया था, जो इस जहाज़ में सफ़र करते हुए समंदर में गर्क हो गया। खुदा ने चाहा तो और कोई ना कोई सबब ज़रूर पैदा हो जाएगा। ये कहकर दोनों खामोश हो गए। सारे दिन के सफ़र के बाद ये दोनों एक जगह ठहर गए ताकि कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करने के बाद रात को आराम कर सकें। घोड़े उन्होंने एक दरख्त के साथ बांध दिए थे। शहजादे ने कहा, शहजादी, तुम यहाँ ठहरो, मैं कोई शिकार करके लाता हूँ। शहजादी दरख्त के नीचे बैठ गई। इस दरख्त के करीब नागन राजकुमारी रहती थी। उसने शहजादा सहराब और सनोबर को देख लिया था। जिस वक्त शहजादा शिकार के घर से रवाना हुआ तो नागन राजकुमारी आई और उसने शहजादी सनोबर की सांस खींच ली, जिससे शहजादी सनोबर मुर्दा होकर वहीं गिर पड़ी। नागन राजकुमारी ने एक मंत्र पढ़ा और अपनी रूह शहजादी सनोबर के जिस्म में दाखिल कर दी। इतने में शहजादा सहराब आ गया और उसने जो शिकार मारा था इसे भूना और नकली शहजादी के सामने रख दिया। दोनों ने मिलकर खूब पेट भर कर खाया। ये सब कुछ शहजादी सनोबर, जो नागन बन चुकी थी, एक झाड़ी के नीचे बैठी देख रही थी। वो बहुत परेशान थी कि क्या करे। अगर वो शहजादे के सामने जाती है तो कहीं वो उसे सांप समझकर मार ही न दे। ये रात शहजादा सहराब ने वहीं गुजारी। दूसरे दिन वो नकली शहजादी यानी नाग राजकुमारी के साथ आगे रवाना हुआ तो शहजादी सनोबर देखती की देखती रह गई और पागलों की तरह जंगल में मारी मारी फिरने लगी। कई दिनों के सफ़र के बाद शहजादा समंदर के किनारे पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि समंदर की रानी उसके इस्तकबाल के लिए पहले ही वहां मौजूद थी। वो उन लोगों को अपने साथ समंदर में ले गई और उनकी खूब आवभगत की और समंदर की खूब सैर कराई और रात हुई उन लोगों के लिए अलग-अलग सोने का बंदोबस्त किया। शहजादा सहराब सो गया तो थोड़ी ही देर बाद उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। वो जल्दी से उठ बैठा और जिधर से आवाज़ आ रही थी उस तरफ चल दिया। ये आवाज़ उसके साथ वाले कमरे से आ रही थी। उसने जैसे ही उस कमरे में कदम रखा तो क्या देखता है कि समंदर की रानी ने शहजादी सनोबर को जंजीरों में जकड़ रखा था। ये देखकर गुस्से के मारे उसने तलवार निकाल ली और बोला, समंदर की रानी, मुझे अफसोस है, तुमने हमारे साथ धोखा किया। अगर हमें पहले पता होता कि तुम धोखे से बुलाकर हमारे साथ ये सलूक करोगी तो हम यहाँ कभी ना आते। मैं जानता हूँ तुमने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है कि शहजादी सनोबर को अपने भाई से ब्याह दो, लेकिन याद रखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा भी मौजूद है, वो मैं शहजादी की हिफाजत में बहा दूंगा। समंदर की रानी मुस्कुराई और बोली, शहजादे, धोखे में नहीं, इस नागर ने तुम्हें धोखा दिया है जिसे तुम शहजादी सनोबर समझ बैठे हो।
اگر میں اپنے بھائی کے لیے شہزادی کو چاہتی تو اس بار تمہیں اپنے بھائی کے چنگل سے کیوں بچاتی؟ میں کچھ سمجھا نہیں، شہزادے نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ شہزادے، جس وقت مجھ سے ملنے کے لیے یہاں آ رہے تھے تو مجھے طلسمی آلے میں تمہارے آنے کا حال معلوم ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ تمہارے ساتھ شہزادی صنوبر نہیں بلکہ شہزادی کے جسم میں ناگن راجکماری آ رہی ہے۔ اس لیے اب میں نے اسے جادو کی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ تو شہزادی صنوبر کہاں ہے؟ شہزادے نے پوچھا۔ شہزادی اس وقت اسی جنگل میں سانپ کے روپ میں ماری ماری پھر رہی ہے۔ تم جاؤ اور فوراً اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ تاکہ اس کی روح کو اپنا جسم مل سکے۔ شہزادہ حیران و پریشان سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ سمندر کی رانی نے کہا، شہزادے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ رات تم آرام سے سو کر گزارو، صبح یہاں سے چلے جانا اور ناگن کو ساتھ لے آنا۔ شہزادے کو غم کی وجہ سے نیند نہیں آئی، یہ رات اس نے پریشانی میں گزاری۔ صبح ہوئی تو وہ روانہ ہونے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ سمندر کی رانی آئی اور اپنے ساتھ اسے سمندر کے کنارے ساحل پر لے گئی اور شہزادے کو رخصت کرتے ہوئے کہا، شہزادے، یہ میری انگوٹھی پہن لو، اس کے ہوتے ہوئے تم شہزادی صنوبر جو کہ اب ناگن کے روپ میں ہے اس کی باتیں سمجھ سکو گے۔ اس طرح وہ تمہارے ساتھ آ جائے گی۔ جس وقت تم اسے اپنے ساتھ لے آؤ گے تو میں اسے اس کا جسم واپس دلوا دوں گی۔ شہزادہ گھوڑے پر بیٹھ کر تیزی سے واپس اسی جنگل کی سمت چل پڑا۔ اسی دوران سمندر رانی کے بھائی کو بھی ان سب باتوں کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ شہزادے سے پہلے ہی اس جنگل میں جا پہنچا اور اس ناگن کو پکڑ کر لے آیا۔ شہزادہ جب اس جنگل میں پہنچا تو اسے وہ ناگن کہیں بھی نظر نہ آئی۔ اس نے جب اس جنگل کا چپا چپا دیکھ ڈالا، آخر اسے جنگل کی خاک چھانتے کئی دن گزر گئے اور وہ بالکل ہی مایوس ہو گیا۔ تو اس نے سوچا، اب خالی ہاتھ سمندر کی رانی کے پاس کیا لینے جائے۔ وہ واپس اپنی پہلی ملکہ کے پاس چلا گیا، چونکہ اس کی یہ ملکہ بھی جادو جانتی تھی۔ اس نے جب اسے شہزادی کے بغیر واپس آتے دیکھا تو اس نے جادو سے معلوم کر لیا کہ شہزادے اور شہزادی صنوبر کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ اس نے شہزادے کو تسلی دی اور کہا، شہزادے، میرا جادو سمندر سے ادھر کا حال تو جان سکتا ہے، سمندر میں اور اس کے پار جو کچھ ہوتا ہے اس بارے میں مجھے پتہ نہیں چل سکتا۔ میں نے یہ تو جان لیا ہے کہ شہزادی صنوبر کی روح ایک ناگن کے جسم میں داخل ہو چکی ہے اور اس ناگن راجکماری نے شہزادی کے جسم پر قبضہ جما لیا ہے، لیکن وہ دونوں اس وقت کہاں ہیں یہ مجھے معلوم نہیں۔ مجھے صرف اتنا پتہ چلا ہے، سمندر کا راجا اس ناگن کو پکڑ کر کہیں لے گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ شہزادہ سہراب انہی قدموں واپس ہوا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اس معاملے میں سمندر کی رانی ہی اس کی مدد کر سکتی ہے۔ وہ مسلسل دن رات سفر کر کے سمندر کے کنارے جا پہنچا اور سمندر کی رانی کا انتظار کرنے لگا، لیکن خاصی دیر ہو گئی، کوئی بھی اسے لینے نہیں آیا۔ وہ بڑا پریشان تھا۔ آخر تھک ہار کر وہ سمندر کے کنارے ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور اسے ارادہ کر لیا کہ جب تک سمندر کی رانی اس کی ملاقات نہیں ہو جاتی وہ یہاں سے واپس نہیں جائے گا۔ سمندر کے راجا کو، جو کہ سمندر کی رانی کا بھائی تھا، کسی طرح پتہ چل گیا کہ اس کی بہن نے اپنی انگوٹھی شہزادہ سہراب کو پہنا دی ہے اور جس کی وجہ سے اب اس میں وہ طاقت نہیں رہی۔ یہ جان کر پہلے تو اس نے ناگن کو اپنے قابو میں کیا، اس کے بعد اپنی بہن کو قید کر دیا، لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ شہزادی صنوبر کو اس کا جسم واپس دلوا سکے، کیونکہ انگوٹھی کی مدد سے ناگن راجکماری جو شہزادہ صنوبر کے روپ میں تھی زنجیروں سے جکڑی ہوئی تھی اور اسے انگوٹھی ہی کی مدد سے آزاد کیا جا سکتا تھا، اور وہ انگوٹھی اس وقت شہزادہ سہراب نے پہنی ہوئی تھی۔ سمندر کا راجا بڑا مکار تھا، اس نے ایک چال چلی اور اپنی بہن کا روپ بھر کر شہزادے کے پاس پہنچا، اور شہزادے نے اسے دیکھا تو خوش ہو گیا اور بولا، سمندر کی رانی، تم نے تو مجھے پریشان کر دیا تھا، میں کئی گھنٹوں سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ شہزادے، مجھے افسوس ہے، میری وجہ سے تمہیں پریشانی ہوئی، مجھے میری انگوٹھی دے دو۔ شہزادہ بہت ذہین تھا اور اس نے ٹھوکریں بھی بہت کھائی تھیں، اس لیے اس نے سوچا، سمندر کی رانی نے مجھ سے ناگن کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں اور فوراً ہی انگوٹھی مانگ لی ہے، ضرور اس میں بھی کوئی چال ہے۔ وہ بولا، سمندر کی رانی، پہلے تم مجھے شہزادی صنوبر سے ملا دو، انگوٹھی پھر دوں گا۔ یہ سن کر سمندر کے راجا کو بہت غصہ آیا اور وہ انگوٹھی چھیننے کے لیے شہزادے پر جھپٹا، لیکن شہزادہ بھی ہوشیار تھا اور اس نے اسے زور سے دھکا دیا جس سے اس کا سر ایک چٹان سے جا ٹکرایا۔
अब तो وہ جوش میں آ گیا اور اپنی اصلی حالت میں آ کر شہزادے سے لڑنے لگا۔ شہزادے نے اسے دیکھا تو سارا ماجرا سمجھ گیا۔ سمندر کے راجا کا کوئی جادو تو شہزادے پر چل نہیں سکتا تھا کیونکہ انگوٹھی جو اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن سمندر کا راجا طاقتور بہت تھا اور اس کے مقابلے میں شہزادہ سہراب پھرتیلا اور تلوار کا دھنی تھا۔ دونوں خاصی دیر تک لڑتے رہے لیکن کوئی بھی ایک دوسرے کو زیر نہ کر سکا۔ آخر شہزادے کا ایک ہاتھ سمندر کے راجا پر پڑ ہی گیا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ سمندر کے راجا کا سر تن سے جدا ہو گیا، جس کے ساتھ ہی سمندر میں ایک زبردست طوفان اٹھا جس کی موجیں اچھل اچھل کر ساحل سے دور دور تک پہنچنے لگیں اور پھر تھوڑی دیر بعد سکون ہو گیا۔ شہزادہ حیران تھا کہ اب کیا کرے۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ سمندر کی رانی اپنی کنیزوں کے ساتھ سمندر سے باہر آئی اور شہزادے کو دیکھ کر بولی، بہادر شہزادے، گو کہ تمہارے ہاتھوں میرا بھائی مارا گیا۔ مجھے اس بات کا بالکل افسوس نہیں۔ ہر ظالم کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا کہ ظلم سے باز آ جائے، لیکن میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور آج اپنے انجام کو پہنچا۔ شہزادے، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں تمہاری شہزادی سے ملاؤں۔ اور پھر اس نے شہزادے سے اپنی انگوٹھی لے لی اور اپنے محل میں پہنچ کر اس نے ناگن اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی شہزادی کو لانے کا کہا۔ اس کی کنیزیں اور غلام فوراً ہی دونوں کو لے کر حاضر ہوئے تو سمندر کی رانی بولی، بدبخت راجکماری، تم فوراً شہزادی کا جسم چھوڑ دو تاکہ شہزادی اپنا جسم پائے۔ پہلے تو راجکماری نے سمندر کی رانی کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن پھر جب اس نے دیکھا کہ سمندر کی رانی اپنی طاقت سے اسے مغلوب کر لے گی تو مجبوراً اس نے اس کا حکم مانا اور شہزادی صنوبر کا جسم چھوڑ دیا، جس کے ساتھ ہی ناگن سے شہزادی صنوبر نے دوبارہ اپنا جسم حاصل کر لیا۔ راجکماری ناگن بن کر وہاں سے بھاگ گئی۔ چونکہ سمندر کی رانی نیک دل عورت تھی اس لیے اس نے اسے جانے دیا۔ شہزادہ شہزادی کو اصلی حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پھر یہ دونوں کئی مہینے سمندر رانی کے مہمان رہے۔ انہوں نے خوب سمندر کی سیر کی، سمندر کی وسیع دنیا کو دیکھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہاں ایسے ایسے عجائبات تھے کہ زمین والے دیکھ کر حیران رہ جائیں، اس میں کوئی تعجب نہیں تھا۔ اور پھر ایک دن دونوں نے واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ سمندر کی رانی بولی، شہزادے، میں جانتی ہوں اس وقت تم لوگوں پر اچھا وقت نہیں ہے، لیکن سمجھ لو اب تمہارے برے دن ختم ہوئے۔ تمہاری قسمت میں ایک ایسا خزانہ ہے جو 7 بادشاہوں نے مل کر جمع کیا تھا۔ تم اس خزانے کو پا کر ایک بڑی فوج تیار کرو اور اس خزانے کو غریبوں کی خدمت کے لیے وقف کر دو۔ لیکن وہ خزانہ کہاں ہے؟ شہزادے نے خوش ہو کر پوچھا۔ پچھلے سفر میں ایک جگہ جہاں تم نے اور شہزادی صنوبر نے رات بسر کی تھی، اسی درخت کے نیچے وہ خزانہ تمہیں ملے گا۔ تمہارے سوا اس خزانے کو کوئی اور نہیں پا سکتا۔ لو یہ انگوٹھی اب تمہاری ہوئی۔ اس کے ہوتے ہوئے تم پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، بلکہ تم منہ سے جو کہو گے وہ پورا ہو جائے گا۔ جب تم پر کوئی ایسا وقت پڑے کہ تمہیں اس کی طاقت اور اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ نہیں رانی، یہ انگوٹھی میں نہیں لوں گا، یہ تمہارے کام کی چیز ہے۔ اس کے نہ ہوتے ہوئے پچھلے دنوں تم نے بڑی پریشانیاں جھیلی۔ شہزادہ سہراب نے کہا، شہزادے، تم جانتے ہو میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، اب مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں۔ آج زندہ ہوں کل نہیں، میری زندگی کا اب بھروسہ ہی کیا۔ آخر سمندر کی رانی کے مجبور کرنے پر شہزادے نے وہ انگوٹھی لے کر پہن لی اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے رخصت ہوا۔ شہزادے کو وہ جگہ یاد تھی، لیکن اتنے بڑے جنگل میں اس درخت کو ڈھونڈنا خاصا محنت طلب کام تھا۔ آخر خدا خدا کر کے وہ درخت انہیں نظر آ گیا، لیکن یہ لوگ اتنے تھک چکے تھے کہ لیٹتے ہی سو گئے۔ اس بار بھی پرندوں کا وہی جوڑا اس درخت پر آ کر بیٹھا۔ مادہ بولی، دیکھو یہ دونوں پھر یہیں آ کر سوئے ہیں، لیکن افسوس ان لوگوں کو خبر نہیں کہ اس درخت کے نیچے 7 بادشاہوں کا خزانہ دفن ہے۔ نر نے جواب دیا، نہیں یہ بات نہیں، ان لوگوں کو سمندر کی رانی نے بتا دیا ہے اور یہ لوگ اسی لیے یہاں آئے ہیں۔ اتنے میں شہزادے کی بھی آنکھ کھل گئی، چونکہ اس نے سمندر کی رانی کو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس لیے وہ ان کی باتیں سمجھنے لگا۔ تو پھر یہ لوگ خزانہ نکال کیوں نہیں لیتے؟ بے خبر کیوں سو رہے ہیں؟ مادہ نے کہا۔ پرندوں کی باتیں سن کر شہزادہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، پیارے پرندوں، تم لوگوں کا بہت شکریہ۔ یہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ خزانہ اس پیڑ کے نیچے دفن ہے۔ تم لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی
اگر تم یہ بتا دو کہ درخت کے نیچے کس حصے کو کھودوں۔ پرندے نے جب شہزادے کی باتیں کرتے سنا تو نر بولا، شہزادے، زمین کو کھودنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی تلوار سے درخت کے تنے پر وار کرو تو کچھ حصہ ٹوٹ جائے گا۔ دراصل درخت کے اندر کھو ہے اور یہی سے نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں، لیکن شہزادے نیچے اترتے وقت ذرا ہوشیار رہنا، کیونکہ اس خزانے کی حفاظت کا کالا دیو کرتا ہے۔ ویسے تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ تمہارے پاس سمندر کی رانی کی دی ہوئی انگوٹھی موجود ہے، لیکن ہو سکتا ہے تمہاری غفلت سے وہ تم پر وار کر بیٹھے اور تم زخمی ہو جاؤ۔ کیا نیچے بہت اندھیرا ہے؟ شہزادے نے پوچھا۔ نہیں شہزادے، نیچے تو ہیرے جواہرات اور لال اتنی تعداد میں پڑے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہاں خوب روشنی ہوگی۔ دراصل کالا دیو کالے سانپ کے روپ میں خزانے پر پہرا دے رہا ہے، اگر تم اس کو ہلاک کر دو گے تو سمجھ لو وہ سارا خزانہ تمہارا ہے۔ نر نے کہا، تم بے فکر رہو، خدا نے چاہا تو میں اس موذی کو فوراً ہی ہلاک کر دوں گا۔ اور پھر شہزادہ سہراب شہزادی کو وہیں سوتا چھوڑ کر تلوار سے درخت پر وار کرنے لگا۔ لکڑی کا وہ حصہ سوکھا ہوا تھا، پہلی ہی ضرب میں اس میں شگاف پڑ گیا۔ شہزادے نے جلدی سے شگاف کو بڑا کیا اور پھر اس راستے سے نیچے اتر گیا، اور نیچے جا کر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، ایک بہت بڑا ہال کمرہ جوہرات سے بھرا پڑا جگمگا رہا تھا۔ اتنے ڈھیر سارے جوہرات اس نے زندگی بھر نہیں دیکھے تھے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے 7 کمرے ایسی دولت سے بھرے پڑے ہیں۔ وہ خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ کالے دیو کے بارے میں بھول ہی گیا اور ہیرے اٹھا اٹھا کر اوپر اچھالتا اور ناچتا تھا کہ اچانک کالا دیو ایک زبردست پھنکار کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوا۔ اس نے شہزادے کو جکڑ لیا تو شہزادہ فوراً سنبھل گیا، پھرتی سے دیو سے علیحدہ ہوا، اور اس سے پہلے کہ دیو اس پر دوبارہ حملہ آور ہوتا، شہزادے نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ جواہرات جیب میں ڈالے اور درخت کی کھو سے باہر نکل آیا، لیکن یہ کیا، شہزادی وہاں سے غائب تھی۔ پرندے بھی اڑ کر کہیں جا چکے تھے اور گھوڑے جو درخت کے ساتھ بندھے تھے وہ بھی غائب تھے۔ اب تو شہزادہ بہت گھبرایا اور جنگل میں بھاگ دوڑ کر شہزادی کو تلاش کرنے لگا۔ اس نے زور زور سے شہزادی کو پکارا، لیکن شہزادی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ آخر تھک ہار کر شہزادہ ایک جگہ بیٹھ گیا، غم کے مارے اس کا برا حال تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اسے اب خزانے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اسے خیال آیا کہ سمندر کی رانی کے پاس چلنا چاہیے، شاید وہ اس کی کوئی مدد کرے اور شہزادی صنوبر کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہی پرندے اڑتے ہوئے اس کے سامنے ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھ گئے۔ شہزادے نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی پرندے ہیں۔ نر بولا، شہزادے، تم اپنی شہزادی کے لیے پریشان ہو، اس کی فکر نہ کرو۔ دراصل شہزادی کو کالے دیو کی بہن پکڑ کر لے گئی ہے، ہم ان کے پیچھے ہی گئے تھے، اور جس جگہ اس نے شہزادی کو رکھا ہے وہ ہم دیکھ کر آ رہے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ چلو تاکہ شہزادی کو اس ظالم کی قید سے رہائی دلائی جائے۔ شہزادے نے جو یہ سنا تو اسے کچھ اطمینان ہوا اور وہ جھٹ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اب اس کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے پیدل ہی چلنا پڑا۔ چلتے چلتے کئی گھنٹوں کے بعد وہ لوگ سیاہ پہاڑ پر پہنچے۔ اس پہاڑ پر ایک قلعہ بنا ہوا تھا جہاں کالے دیو کی بہن رہتی تھی، اور اسی قلعے میں اس نے شہزادی صنوبر کو قید کیا تھا۔ یہاں تک پہنچ کر پرندوں نے کہا، شہزادے، وہ سامنے کالا قلعہ نظر آ رہا ہے، شہزادی اسی قلعے کے کسی کمرے میں قید ہے۔ ہم لوگ اب چلتے ہیں، خدا تمہاری مدد کرے اور تم شہزادی کو قید سے رہا کرانے میں کامیاب رہو۔ یہ کہہ کر دونوں پرندے اڑ گئے۔ شہزادے نے سوچا اس قلعے کے اندر کس طرح پہنچا جائے۔ ظاہر ہے قلعے کے اندر کالے دیو کی بہن اکیلی تو نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا قلعے کے باہر کسی جگہ چھپ کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ تھکا ہوا تو تھا ہی، اسے نیند نے آ لیا اور وہیں بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس سے خواب میں سمندر کی رانی نظر آئی اور بولی، شہزادے، تم بے دھڑک قلعے میں چلے جاؤ، اس انگوٹھی کے ہوتے ہوئے تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ کسی دیو میں جرت نہیں جو تمہارے قریب بھی آ سکے۔ اس کالے دیو کی بہن بہت چالاک ہے، تم اس کے کسی مکر و فریب میں نہ آ جانا، اس طرح کسی مصیبت میں بھی پھنس سکتے ہو۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی شہزادہ نیند سے بیدار ہو گیا۔ اب وہ مطمئن تھا، اٹھا اور قلعے کی طرف چل دیا۔ قلعے کے بڑے بڑے دروازے پر دیو پہرا دے رہے تھے۔
शहज़ादा बड़े इत्मीनान से उनके करीब से गुजरकर किले में दाखिल हो गया। शायद ये इस अंगूठी की करामत है, उसने सोचा और आगे बढ़ गया। उसने बहुत से कमरे देख डाले, लेकिन उसे शहज़ादी सनोबर कहीं नज़र न आई और वो बड़ा मायूस हुआ। अभी वो वापस जाना ही चाहता था कि क्या देखता है, शहज़ादी सनोबर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रही है। वो भी आगे बढ़ा, लेकिन उसने देखा कि शहज़ादी संजीदा होकर वहीं रुक गई। वो कुछ बेचैन सी नज़र आ रही थी और बार बार उसकी निगाह शहज़ादी की तरफ उठती थी जिसमें उसने अंगूठी पहनी हुई थी। शहज़ादे को कुछ शक गुजरा। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने शहज़ादी का हाथ पकड़ लिया। बस फिर क्या था, उसने देखा शहज़ादी की बजाय काली स्याह औरत का हाथ उसके हाथ में है। दरअसल उसके छूते ही अंगूठी की वजह से द्योनी का जादू ख़त्म हो गया और वो अपनी असली शक्ल में आ गई। शहज़ादे ने झट तलवार निकाल कर उस द्योनी का काम तमाम कर दिया, जिसके साथ ही उसे यूँ महसूस हुआ जैसे ज़लज़ला आ गया हो। तमाम किला मस्मार होकर नज़रों से गायब हो गया। अब उसके सामने शहज़ादी सनोबर मौजूद थी। शहज़ादे को देखकर वो खुश होते हुए उसकी तरफ आई और अपनी बिपता सुनाई। शहज़ादे ने भी तमाम वाक़या उसे कह सुनाया और दोनों वहाँ से उस दरख्त के पास पहुँचे। शहज़ादे ने कहा, शहज़ादी देखो, ये मेरे पास क्या है। और फिर उसने जेब से जवाहरात निकाल कर शहज़ादी को दिखाए और बोला, देखो, ऐसे जवाहरात ढेरों नीचे पड़े हैं। ये इतनी दौलत है कि इसे हम 7 बादशाहतें खरीद सकते हैं। आओ वापस चलते हैं। लेकिन वापस जाकर हम क्या करेंगे? शहज़ादी ने पूछा। हम वहाँ से बहुत से ऊँट लेकर आएंगे और सारा खजाना उन पर लाद कर ले जाएंगे, शहज़ादे ने बताया। और अगर कोई और यहाँ तक पहुँचकर इस खजाने को ले उड़ा तो? शहज़ादी ने खदशा जाहिर किया। हाँ, ये बात भी ठीक है। तो फिर क्या किया जाए? शहज़ादे ने पूछा। शहज़ादे, तुमने बताया था कि इस जंगल में तुम्हारे दोस्त और शेरनी रहते हैं। अगर किसी तरह वो यहाँ आ जाएं, वो इस खजाने की हिफाजत कर सकेंगे। शहज़ादी की ये बात सुनकर शहज़ादा खुश हो गया और बोला, शहज़ादी, ये बात तुमने याद दिलाई। मैं अभी उन लोगों को यहाँ बुलाता हूँ। मेरे पास शेरनी का दिया हुआ बाल मौजूद है। और फिर शहज़ादे ने 2 पत्थरों से आग सुलगाई और शेरनी का बाल उस आग में डाल दिया। अभी थोड़ी ही देर हुई होगी कि बहुत से शेरों की घनगर्ज सुनाई दी। शहज़ादी सहम गई। शहज़ादे ने उसे तसल्ली दी और कहा, शहज़ादी, घबराओ नहीं, ये सब हमारे दोस्त हैं। और फिर शेरनी आगे आई और बोली, शहज़ादे, खैरियत तो है, हमें किस तरह याद किया? शहज़ादे ने उसे सारा किस्सा सुनाया। शहज़ादे, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हम इस खजाने को उठा कर तुम्हारे साथ चलते हैं। और फिर इसे अपने साथियों को इशारा किया। सैकड़ों की तादाद में शेरों ने ना जाने कहाँ से बोरे हासिल किए और हीरे जवाहरात उनमें भर कर अपने ऊपर लाद लिए और शहज़ादे के साथ चल दिए। शहज़ादा और शहज़ादी अपने घोड़ों पर सवार आगे आगे थे। जब वो लोग मलका के मुल्क में दाखिल हुए तो लोग डर के मारे कमरों में घुस गए। मलका को भी इस बात की इत्तला हो चुकी थी। उसने आगे बढ़कर उन लोगों का इस्तकबाल किया। शेर आकर हीरे जवाहरात से भरे थैले वहाँ ढेर करते गए। वहाँ बहुत सी पहाड़ियाँ सी बन गईं। मलका भी इस खजाने को देखकर चकरा गई। जिस वक्त शेर वहाँ से चले गए तो मलका ने सिपाहियों को हुक्म देकर वो सारा खजाना महफूज कर लिया। अब उन लोगों के पास इतनी दौलत थी कि उसे एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार कर लेते, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर सिपाही भर्ती किए और उन्हें किस्म किस्म के हथियार बनवा कर दिए। उन लोगों की तरबियत पर माहिर उस्ताद रखे। यहाँ तक के चंद माह में ही एक बहुत बड़ी ताकतवर फ़ौज तैयार हो गई। अब शहज़ादे ने एक कासिद के हाथ जालिम बादशाह को पैगाम भिजवाया कि वो बगैर लड़े उनका मुल्क छोड़कर अपने इलाके चला जाए। इंसानों का खून बहाना अच्छी बात नहीं, लेकिन बादशाह इस पैगाम को सुनकर आग बगोला हो गया। इतने बड़े इलाके का हाकिम होने की वजह से वो बहुत मगरूर हो चुका था। उसने कहलवा भेजा, अगर इतने ही बहादुर हो तो मैदान में आ जाओ, फैसला हो जाएगा। आखिर मजबूर होकर शहज़ादे ने अपनी फ़ौज साथ ली और उस तरफ बढ़ा। इस बात की इत्तला जालिम बादशाह को हुई कि शहज़ादा एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर आ रहा है। पहले तो वो घबराया, फिर उसने भी बड़े ज़ोरों शोर से तैयारियां शुरू कर दी। इससे पहले कि शहज़ादा वहां पहुंचता, वो भी अपनी फ़ौज के साथ मैदान में जा उतरा। बड़े ज़ोर की लड़ाई हुई। दोनों तरफ की फ़ौजें जी जान से लड़ीं, लेकिन आखिर जालिम बादशाह को शिकस्त हुई
اور وہ میدان سے بھاگ نکلا، لیکن چند سپاہیوں کے ہتھے چڑھ گیا اور انہوں نے اسے ہلاک کر دیا۔ اس طرح ظلم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ شہزادے کے ہاتھ ظالم بادشاہ کا ملک بھی لگا اور اس نے اپنے بھائیوں کو قید سے رہائی دلائی۔ تینوں بھائی مل کر بہت خوش ہوئے۔ انہیں اس بات کا بہت دکھ تھا کہ ان کا باپ ان میں موجود نہیں تھا۔ شہزادے نے ظالم بادشاہ کی حکومت اپنے بڑے بھائی کو دے دی اور اپنی ملکہ کی حکومت منچلے بھائی کو، اور خود اپنے دونوں شہزادیوں کے ساتھ اس ملک پر حکومت کرنے لگا۔ اس کے بھائی بھی خوش اور وہ بھی خوش۔ اس طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستوں، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔